الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين بعد. سورۃ البقرہ کی آیت 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر دنیا کے تمام لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ عبادت میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے سلسلے میں اپنی ربوبیت کے دلائل کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ نے کس طرح سے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا تمہارے لیے، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے طرح طرح کے نباتات، پھل اور دیگر چیزیں تمہارے رزق کے لیے پیدا کی. اس دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا جس کا سب سے پہلے مخاطب تو مشرکین مکہ تھے، اور اس کے بعد یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اپنی جگہ پر قائم کر دیا گیا. اس وقت بھی یہ بات چیلنج تھی، آج بھی یہ بات چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ بات ہمیشہ چیلنج رہے گی. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا ہو اس چیز کے متعلق جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، مراد اپنے بندے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسا کرو کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم دعوت دو، بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ چیلنج ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص آ کر سکھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھ کر لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام یا اللہ کی طرف سے ہے. گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچ نہیں بول رہے، یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر اللہ کا نام لگا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چیلنج کیا. یہ تو الٹیمیٹ چیلنج ہے، الٹیمیٹ چیلنج، یعنی اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن کئی اور طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا. جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کہ میں نے اس سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر گزاری ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ کلام میں نے خود بنا لیا ہے، اور خود بنا کر میں نے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کا نام استعمال کیا ہے. تو کیا تم نے 40 سال تک مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، سنا؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس بات میں انہوں نے جھوٹ بولا کسی انسان کے متعلق؟ جب میں نے کسی انسان کے متعلق 40 سال کی عمر تک جھوٹ نہیں بولا، تو کیا 40 سال کے بعد میں جھوٹ بولوں گا؟ اور جھوٹ بھی کس پر بولوں گا؟ اللہ کی ذات پر جو خالق اور مالک ہے. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں؟ یہی بالکل بات تھی جو قیصر روم نے، روم
کہ اس وقت کے بادشاہ جس کو کیسر کہا جاتا تھا، اس کا لقب کیسر تھا، اس نے ابو سفیان سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بہت ساری باتیں پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور ان باتوں پر کومنٹ بھی کیا، ان باتوں پر اپنا تجزیہ بھی پیش کیا۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اس دعویٰ سے پہلے پوری زندگی میں کبھی تم نے اس پیغمبر کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو اس نے، اس کیسر روم نے اس پر تجزیہ یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے متعلق جھوٹ نہ کہے لیکن اللہ کے متعلق جھوٹ کہہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اور بہت سارے دلائل تھے، لیکن یہ جو دلیل ہے نا کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا، چیلنج اس بات سے دیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اور اس کو کسی ایک چیز میں بند نہیں کیا۔ یہ جو چیلنج ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا چیلنج ہے، اور وحی انبیاء علیہ السلام پر اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح سے، دو صورتوں میں نازل کی گئی۔ وہ دو صورتیں اور دو وحی کی شکلیں کون سی ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں کتاب قرآن، اور دوسری صورت اور شکل کا نام ہے حدیث۔ یہ دونوں ہی وحی ہیں، اور اللہ نے ان دونوں کی ہی حفاظت کا ذمہ لیا۔ سورۃ الحجر میں ہے، آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں کہا، القرآن نہیں کہا، الکتاب نہیں کہا، بلکہ کہا الذکر، اور الذکر اس قرآن میں قرآن کو بھی کہا گیا ہے، منزل من اللہ وحی کو بھی کہا گیا ہے، اور رسول کو بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی ذکر کہا ہے۔ تو گویا اللہ نے آسمانوں سے جو کچھ نازل کیا، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حدیث کی صورت میں ہو، اس میں چیلنج ہے رہتی دنیا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب دونوں میں چیلنج کیسے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات کے متعلق، وہ شک قرآن کے متعلق ہو، وہ حدیث کے متعلق، وہ کسی بھی طرح کا شک ہو، وہ شک یہ ہو کہ قرآن میں جو سابقہ اقوام کی خبریں بتائی گئی ہیں، یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سابقہ اقوام کے واقعات بیان کیے ہیں، اگر تم شک کرو کہ یہ واقعات درست نہیں ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ ہے، یا اگر تم شک اس بات میں کرو کہ قرآن میں یا حدیث میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، وہ سچی نہیں ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ ہوگا وہ نہیں ہوا، حدیث میں کہا گیا یہ ہوگا وہ نہیں ہوا، اگر ایسا کوئی شک ہے، یا اس کی فصاحت میں، اس کی بلاغت میں کوئی شک ہے، دیکھیں یہ جو چیلنج کی باتیں ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث دونوں کے بارے میں، جس طرح سے قرآن نے سابقہ اقوام کے واقعات بیان کیے، حدیث میں بھی بیان کیے گئے، جس طرح سے قرآن میں پیشین گوئیاں کی گئی، حدیث میں بھی پیشین گوئیاں کی گئی، جس طرح سے قرآن کی زبان بہت اعلیٰ ہے، اس طرح سے حدیث کی زبان بھی اعلیٰ ہے، قرآن جیسی تو نہیں لیکن حدیث کی زبان بھی وحی کی زبان ہے۔ تو کہا کسی بھی اعتبار سے اگر تم شک میں مبتلا ہو کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ وحی کا سلسلہ، یہ تعلیمات جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر ایک بات تمہیں چیلنج، ایک بات کرو، وہ بات کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا کرو کہ یہ جو قرآن ہے، اس کا جو ایک ایک چیپٹر ہے،
جس کو صورت کہا جاتا ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. تم یہ کہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، یا اس میں باتیں سچی نہیں ہیں، یا یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو تم بھی ایک صورت بنا لو. اس میں تو 114 صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احادیث کی تعلیمات نازل کی گئی وہ بے شمار ہیں. تم ایسا کرو کہ کوئی ایک صورت وہ بنا کر لے آؤ، اور اس سلسلے میں کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے میدان کھلا ہے. تم ایسا کرو کہ دنیا میں جس سے مدد لینا چاہتے ہو مدد لے لو، جس سے بھی مدد لینا چاہتے ہو. اچھا وہ دور تھا، وہ گزر گیا. 1440 سال، 40واں سال ہے یہ، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے. وہ دور گزر گیا. آج سائنس کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. لیکن کوئی آج بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس قرآن، اللہ کی نازل کرتا جو تعلیمات اور وحی ہیں، ان جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آیا. آج اللہ کہتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں جس سے چاہتے ہو مدد لے لو. تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں معلوم ہے کہ کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ان کا استاذ نہیں ہے، وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. تم لوگ تو جانتے ہو، تمہارے پاس بڑے فصیح لوگ ہیں، شاعر ہیں، سب کچھ ہے. تم ایسا کرو ان سے کہو کہ جیسی ایک صورت بنا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس چیلنج کا، دیکھیے کہ ان لوگوں نے قرآن کو جھٹلانے کی کوشش تو کی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کر سکا کہ جیسی کوئی ایک صورت لے آئے. لوگوں نے ٹرائی تو بہت کی، کوشش تو بہت کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے وہ سچ نہیں، اس میں کوئی شک ہے، اس کی صداقت میں، اس کی حقانیت میں، تو پھر تم بھی ایسی کوئی صورت بنا لو. اگر انسان کا کام ہے، تم بھی انسان ہو، عقل شعور تمہیں بھی دے رکھا، تم ایسی کوئی صورت بنا لو. نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج جو کیا وہ صورت کا کیا، وہ آیت کا نہیں کیا. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے ثم نظر، پھر اس شخص نے غور و فکر کیا. اب یہ ایک آیت ہے، اس طرح کی بات تو کہی جا سکتی ہے، دنیا میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ایک جو بات کا مجموعہ ہے، ایک چیپٹر ہے، وہ سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیات ہیں. اس طرح کی 3 آیات کوئی بندہ بنا کر لے آئے جو اس قرآن جیسی ہیں. عرب لوگوں میں شاعری بڑی معروف تھی، بہت معروف تھی، اور عرب کے 7 بڑے بڑے شعراء کا سب سے جو بہترین کلام تھا وہ بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا. اس کو کہتے تھے السبع المعلقات. بڑا بڑے جو شعراء تھے ان کا جو بہت فصیح کلام تھا نا، بڑا بہترین کلام، ماسٹر پیس جو تھا ان کے کلام کا، ان کی شاعری کا، وہ بیت اللہ میں لٹکا رکھا تھا. ایک شاعر کا کلام دوسرے کا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں کا. اور یہ کہا گیا کہ یہ عربی زبان میں سب سے فصیح ترین کلام یہ ہے 7 شاعروں کا. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ، یہ مکہ میں سورہ نازل ہوئی سورۃ الکوثر، ان 7 قصیدوں کے ساتھ بیت اللہ میں 8ویں نمبر پر سورۃ الکوثر کو لکھ کر لٹکا دیا. کہتے لوگ آتے دیکھتے، وہ 7 جو شعراء کا شاعری تھی ان کو پڑھتے، اور 8ویں نمبر پر وہ 3 آیات جو لکھی ہوئی تھی ان کو پڑھتے، 3 جملے جو لکھے ہوئے تھے ان کو پڑھتے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب یہ پڑھتے تو وہ پکار اٹھتے ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اس کا انداز ہی انسانوں والا نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے آپ کو، یعنی کوئی بہت بڑی ذات کسی سے مخاطب ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. الکوثر، کوثر عربی زبان میں بہت زیادہ خیر کو کہتے ہیں.
یہ بات، اس کے ساتھ دوسرا جملہ کون سا ہے؟ دوسرا جملہ بالکل ایک الگ سا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین کر لیں کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ کیونکہ یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں لگتا۔ تو یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کے دن تک۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کی کیسی محرومی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے دنیا میں، انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ موجود نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، انبیاء کو جو بھی معجزات دیے گئے وہ دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے اور ہماری اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کا علم نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک آیت تک نہیں سیکھتے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑے جرم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس غفلت سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے بعد کیا فرمایا، انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔